جس میدان کے اندر حج کا خطبہ سننے کے لیے گئے ہیں، آج وہاں پر وہ یادگار ہوگی کہ جب اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا۔ خواب آتی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ اے ابراہیم علیہ السلام، جو تجھے سب سے پیاری چیز ہے اس کو میرے راہ میں قربان کرنا ہوتا ہے۔ ابراہیم رات کو خواب دیکھتا ہے کہ مجھے خواب آتی ہے کہ اللہ کی بارگاہ، اللہ رب العزت کی بارگاہ سے حکم ہوتا ہے کہ اپنے بچے کو میری راہ میں قربان کر دیا جائے۔ لوگوں، قربانی ہم جانوروں کی دیتے ہیں۔ آج ہم قربانی دینے کا انداز یہ ہے کہ ہم منڈی میں جاتے ہیں، قربانی کے لیے جانور خرید کے لاتے ہیں یا وپاری سے جانور خرید کے لاتے ہیں، لیکن حکم یہ نہیں تھا۔ حکم یہ تھا جس جانور کی تم قربانی دینا چاہتے ہو 1 سال یا 2 سال پہلے خریدو، اس پر محنت کرو، اس کی خدمت کرو، اس کو اپنے ہاتھوں سے پالو اور اس کو خوب اچھے سے پالو، اور پھر اپنے ہاتھوں میں چھری لو، اس کو سامنے گراؤ، اور گرا کر جو بندہ اپنے ہاتھوں سے پالتا ہے اسے اتنی محبت ہوتی ہے جتنی بچے سے محبت ہوتی ہے اتنی جانور سے ہوتی ہے۔ اور آنکھوں سے آنسو نکل جائیں تو پھر کہو رب، میں نے اتنی محنت سے پالا تھا، اتنی مشقت سے یہ جانور پالا تھا، اس پر میں نے کافی محنت کی، لیکن اے رب گواہ رہو آج میں نے ساری محبت کو، سارے پیار کو، سارے اخلاص کو تیرے نام پہ قربان کر دیا ہے، پھر اس جانور کو میری راہ میں قربان کرو۔ اس لیے بزرگوں، جانوروں کی قربانی دینا الگ بات ہے، بچوں کی قربانی دینا الگ بات ہے۔ ابراہیم علیہ السلام بزرگ ہو چکے ہیں، بوڑھے ہو چکے ہیں، کافی عمر ہے، بچے نہیں ہیں، آپ دعا کرتے ہیں او مولا مجھے اولاد دے دے، او مولا مجھے بچے دے دے۔ رب کی بارگاہ سے اعلان ہوتا ہے او میرے ابراہیم خلیل اللہ، میں تجھے ایک بچے کی خوشخبری دیتا ہوں، وہ بچہ بڑا اچھا اخلاق والا ہوگا، بڑا حسن اور جمال والا ہوگا، بڑا کمال والا بچہ ہوگا۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو یہ خوشخبری ملتی ہے، تھوڑا عرصہ گزرتا ہے، حضرت ہاجرہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں، اور جب حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہو گئے، رب کی جب یہ چلنے کے قابل ہوئے، قرآن کریم نے فرمایا جب حضرت اسماعیل علیہ السلام باپ کے ساتھ دوڑنے کے قابل ہو گئے، یعنی عمر بلوغت تک، بالغ ہونے کی عمر تک پہنچ گئے، تو رب کریم کی بارگاہ سے حکم ہوتا ہے کہ آپ اپنے بچے کو میری راہ میں قربان کر دو۔ تو اب قربانی کا کیسا سسٹم ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب یہ خواب آئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ کے پاس جاتے ہیں اور فرماتے ہیں آپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو نہلائیں اور ان کو نئے کپڑے پہنائیں اور ان کو جسم پر عطر خوشبو وغیرہ لگا کر تیار کریں۔ اور جب تیار کیا گیا تو حضرت ہاجرہ نے پوچھا اے ابراہیم خلیل اللہ، آپ کیوں ان کو تیار کروا رہے ہو، کہاں لے کر جانا ہے؟ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں ان کو دعوت کے اندر لے کے جا رہا ہوں، لہٰذا آپ ان کو تیار کر کے بھیجیں۔ اور جب یہ تیار ہوئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہا بیٹے ایک چھری اٹھا لے، ایک رسی اٹھا لے اور چلتے ہیں۔ اور جب یہ رسی اور چھری لے کر یہ سفر کی طرف نکلے، آدھا رستہ ہوتا ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام سوال کرتے ہیں میرے ابا جان، او میرے ابا خلیل اللہ کے، او اللہ کے پیغمبر، یہ چھری کس لیے ہے، یہ رسی کس لیے ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا بیٹے رستے میں آگے جا کر قربانی دینی ہے، لہٰذا اس چھری سے جو ہے ہم نے جانور کو باندھنا، ذبح کرنا ہے، اور جو رسی ہے اسے ہم نے اس کو باندھنا ہے، لہٰذا یہ چھری اور رسی ہم نے اس لیے دی ہے۔ آگے جب جاتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام سے صاف صاف بیان کر دیتے ہیں، صاف صاف سنا دیتے ہیں اور میرے بیٹے مجھے خواب آیا ہے۔ فرمایا کیا خواب آیا ہے؟ کہا میں رات کو سویا اور مجھے خواب کے اندر یہ کہا گیا ابراہیم اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کر دے۔ اسماعیل علیہ السلام میں نے آپ کو اس لیے سجا کر نئے کپڑے ڈال کر لایا ہے، میں تیری قربانی اللہ کے راہ میں دینا چاہتا ہوں، بتا اب تیری رضامندی کیا ہے؟ اتنا سارا کہنا تھا، شیطان فوراً حاضر ہو کر حضرت ہاجرہ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے اے ہاجرہ، اسماعیل کی اماں تجھے خبر ہے ابراہیم کہاں بچے کو لے کر گیا ہے؟ اس نے کہا ایک بوڑھی صورت کے اندر یہ آیا، بوڑھے بندے کی صورت میں آیا، اور اس نے یہ تو نہیں کہا میں شیطان ہوں، اس نے کہا میں بزرگ ہو، مجھے راستے میں حضرت ابراہیم ملا، وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کے جا رہا تھا۔ کہا کہاں لے کے جا رہا تھا؟ کہا ذبح کرنے کے لیے لے کے جا رہا تھا۔ کہا کیسی عجیب بات کر رہا ہے، کبھی باپ نے بچے کو کبھی ذبح کیا ہے؟ کہا ذبح تو نہیں کیا، لیکن آج ابراہیم کرنے جا رہا ہے۔ اس نے کہا یہ غلط بات ہے، مجھے تو شیطان لگتا ہے۔ کہا ہاں میں چاہے شیطان ہی مجھے سمجھ لے، لیکن یاد رکھ ابراہیم کو ایک خواب آئی تھی، اس خواب کے اندر ابراہیم کو یہ حکم ملا تھا کہ اپنے بچے
بچے کو میری راہ میں قربان کر دیا جائے، لہٰذا اس لیے اس نے اپنے بچے کو پکڑ کر آج ذبح کرنے کے لیے لے کے جا رہا ہے۔ حضرت ہاجرہ نے جب یہ بات سنی تھی، آج ہماری ماں بہنیں سن لیتی تو نہ جانے کیا کیا بولتی، لیکن حضرت ہاجرہ نے جواب میں کہا، او شیطان ملعون سن لے، اگر واقعہ ہی حکم ایسا ہے کہ رب کریم کا حکم ہے کہ میری راہ میں اسماعیل کو قربان کر دیا جائے، تو ابراہیم اگر قربانی کے لیے اسماعیل کو لے گیا، یہ تو ایک اسماعیل ہے، لیکن 1000 اسماعیل بھی ہوتے تو میں ایک ایک کر کے اللہ کی راہ میں قربانی دینے کے لیے تیار ہوتی۔ تو فرمایا جب یہی حضرت ابراہیم حضرت ہاجرہ سے بھی شیطان اب مایوس ہو کر لوٹ گیا، اس کا کام نہ بنا، اب آیا بیٹے سے کہنے لگا، اور اسماعیل علیہ السلام تو جانتا ہے یہ چھری ہاتھ میں کس لیے ہے، تو جانتا ہے یہ رسی ہاتھ میں کس لیے ہے؟ کہا یہ تیرا باپ تجھے باندھے گا اس رسی سے، یہ چھری سے تیری گردن پر چھری رکھ کے تجھے ذبح کرے گا۔ فرمایا یہ باپ کبھی بچے کو ذبح نہیں کر سکتا، لگتا ہے تو شیطان ہے۔ کہا ہاں شیطان ہی سمجھ لے، لیکن تیرے باپ کو خواب آیا ہے، وہ خواب یہ ہے کہ اللہ حکم دے رہا ہے میری راہ میں اپنی پیاری چیز کو قربان کر دو، اپنے بچے کو قربان کر دو۔ فرمایا یہ باپ تجھے قربانی کے لیے لے کے جا رہا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ابھی چھوٹی عمر کے ہیں، بالغ ہو چکے ہیں تقریباً، اس عمر کے اندر فرمایا جاتا ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے شیطان کو اتنا کرارا جواب دیا، کہا شیطان اے بدبخت، تو مجھے بہکانے کی کوشش نہ کر، تو مجھے بلانے کی کوشش نہ کر، اگر واقعہ ہی میرے رب کا حکم ہے کہ میری قربانی مانگ رہا ہے، میرے ابا سے حکم دے رہا ہے کہ بیٹے کی قربانی دے لے، میں ایک اسماعیل ہو، اگر میرے جیسے 1000 اسماعیل بھی ہوتے تو اللہ کی راہ میں قربان ہونے کے لیے تیار ہوتے، لہٰذا میں قربانی کے لیے تیار ہو۔ تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچے سے صاف صاف سنایا کہ بیٹے اصل بات یہ ہے میں تیری قربانی کرنا چاہتا ہوں، مجھے رب کی طرف سے حکم ملا ہے، رب کریم نے مجھے آرڈر کیا ہے کہ اپنی پیاری چیز کو میری راہ میں قربان کر، تو اس سے پیارا کچھ نہیں ہے، تو اس سے زیادہ اچھا میرے پاس کچھ نہیں ہے، اور حکم ایسا ہی ہے کہ ذبح کرنا ہی کرنا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے باپ کو کہا میرے ابا ایک بات سن لینا، اگر تجھے تیرے رب کا حکم ہے ہرگز حکم ٹالنا نہیں، اگر اپنے حکم سے انکار، رب کے حکم کے آگے انکار نہ کرنا، لہٰذا میری قربانی دینے کے لیے آپ تیار ہو جاؤ، لیکن ایک بات کرنا۔ فرمایا کیا؟ کہا میرے ابا مجھے اپنی منہ کے بل زمین پر لٹانا، اور فرمایا کیوں؟ کہا ایسا نہ ہو جب میں بیٹا ہوں آپ باپ ہیں، باپ کی محبت ہے، آپ چھری چلاؤ گے خون نکلے گا میری گردن سے، آپ کو ترس آئے گا، آپ مجھے چھوڑ دو گے، اللہ ناراض ہو جائے گا۔ یہ اللہ کو ناراض کرنا اسماعیل برداشت نہیں کر سکتا، اپنی گردن کٹ جائے گی، اسماعیل برداشت کرتا ہے، لہٰذا میرے ابا مجھے گردن کی زمین پہ منہ کے بل لٹا کر رسی سے باندھ دینا، میری آنکھوں کے آگے پٹی باندھ کر، او میرے ابا مجھے قربانی کے لیے تیار کرنا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب قربانی کی جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانی کے لیے حضرت اسماعیل کو لیا، شیطان سامنے آیا، شیطان نے وار کرنا چاہا، شیطان نے قربانی کو ٹالنا چاہا، شیطان نے ان دونوں کے ذہنوں میں وسوسہ ڈالنا چاہا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے زمین پر سے کنکر اٹھا کر شیطان کو مارے۔ آج قیامت آ سکتی ہے، ابراہیم کا زمانہ چلا گیا، اس کے بعد دیگر پیغمبر آئے، زمانہ جاتا رہا، محمد عربی کا زمانہ ہے، کنکر آج بھی مارے جاتے ہیں۔ جب اسی میدان کے اندر حاجی کنکر مارتے ہیں تو فرمایا جاتا ہے یہ کنکر مارنے کی وجہ کیا ہے؟ جب ابراہیم کے سامنے شیطان آیا تھا، ابراہیم نے کنکر اٹھا کے مارے تھے تو شیطان کو بگانے کے لیے، لیکن وہاں پر اس لیے کنکر مارے تھے ابراہیم نے کہ شیطان قربانی کے بیچ میں انٹرفیئر ہو رہا تھا، قربانی کو ٹالنا مٹالنا چاہ رہا تھا، لیکن آج کروڑوں میں لاکھوں میں حاجی اسی میدان کے اندر کنکر مارتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کسی حاجی سے پوچھو حاجی صاحب تجھے کوئی شیطان تو نظر نہیں آتا، تو کنکر کیوں مارتا ہے؟ تیرے سامنے کوئی شیطان ہے؟ کہا بولے گا جواب میں نہیں شیطان نہیں ہے۔ کہا پھر کنکر کس کو مارتا ہے؟ اور کہتا ہے ابراہیم نے کنکر مارے تھے۔ تو یاد رکھو جب مصطفیٰ کے غلام ہاتھ چومتے ہیں تو یہی لوگ کہتے ہیں ہاتھ اس لیے چومے تھے، اس کو انگوٹھے میں نور نظر آیا تھا، تم ہاتھ کیوں چومتے ہو؟ ارے تمہیں نور تو نظر نہیں آتا، ارے میں آج تمہیں یہ کہتا ہوں ہمیں بھی نور نظر نہیں آتا۔ میدان کے اندر جہاں ابراہیم نے کنکر مارے تھے اس کو شیطان نظر آیا تھا، ارے تجھے بھی تو نظر نہیں آتا، تو کنکر کیوں مارتا ہے؟ تو اس کا جواب دے، میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ الغرض جب قربانی آ گئی ابراہیم کو شیطان روکنے لگا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کنکر مارا، شیطان ٹل گیا۔ اتنے میں رب کریم کی بارگاہ سے حکم ہوتا ہے کہ میرے جبریل علیہ السلام فوراً چلے جا، میرے محبوب نے، میرے خلیل نے، میرے اسماعیل
ज़बीउल्लाह को ज़मीन पर लिटाया है, छुरी चला रहा है मगर छुरी चल नहीं रही है, इस्माइल की गर्दन को ज़बा नहीं कर रही है। फ़ौरन जन्नत से दूंबा लेकर चले जा, इब्राहिम की इस्माइल की गर्दन कटने से पहले उनकी गर्दन की जगह इस दुम्बे को लिटा कर आ जा। इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अभी इस्माइल की गर्दन पर छुरी चला रहे हैं। वो छुरी जो इस्माइल की गर्दन पर नहीं चल रही थी, उस छुरी को जज्बे के अंदर आकर एक पत्थर पर मारते हैं, पत्थर के टुकड़े हो जाते हैं। इब्राहिम कह रहा है, ओ छुरी तू ये क्या कर रही है, पत्थर के टुकड़े कर सकती है, मेरे इस्माइल की गर्दन नरम है, मेरे इस्माइल की गर्दन रूह की तरह है, क्या तू इस गर्दन को ज़िबा नहीं कर सकती है? क्या तुझे रब का हुक्म नहीं है कि तू इस्माइल की गर्दन को ज़बाह न कर? इतना सारा कहना था। एक दुम्बा जन्नत से आता है, इस्माइल अलैहिस्सलाम की गर्दन की जगह इब्राहिम की छुरी के नीचे आकर ज़बाह हो जाता है और हुक्म होता है, ए इस्माइल अलैहिस्सलाम तुम कामयाब हो चुके हो, ए इब्राहिम तुम कामयाब हो चुके हो। लोगों, ये दीन इस्लाम कभी कुर्बानी माल की मांगता है, कभी जान की कुर्बानी मांगता है। और लोगों, ना तुम्हारा गोश्त ना तुम्हारा खून मेरी बारगाह में आने वाला है, तुम्हारा कुछ नहीं आएगा, तुम्हारी नीयत आएगी। कुर्बानी दो, अल्लाह के लिए दो, कुर्बानी दो, नीयत से दो, कुर्बानी दो, इखलास से दो, कुर्बानी दो, मोहब्बत से दो। तुम्हारा गोश्त नहीं जाएगा, तुम्हारा खून नहीं जाएगा, तुम्हारा इरादा, तुम्हारी नीयत, तुम्हारा नेक अमल तुम्हारा जाएगा। और हज़रत आयशा फरमाती है, लोगों कुर्बानी को आम न समझो, कुर्बानी एक ऐसा जानवर है कि मेरे मुस्तफ़ा करीम जब मेराज की रात जाना था, मेराज पर जाना था, जबरील अमीन बुराक लेकर आए, मेरे मुस्तफ़ा से कहने लगे, अरे या रसूलुल्लाह बुराक पर सवार हो जाओ। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया, मैं इतना जल्दी बुराक पर सवार होने वाला नहीं हूँ। फरमाया क्यों? कहा मैं नबी हूँ, मैं नबी उम्मत से इतना मोहब्बत करता हूँ कि मैं हर मौके पर अपनी उम्मत को भूल नहीं सकता। फरमाया फिर क्या चाहते हो? कहा मैं तब तक अपने इस बुराक पर सवार न होगा जब तक हर मेरे उम्मती को एक एक बुराक न मिल जाए, एक एक सवारी न मिल जाए। जब मेरी उम्मत मैदान पुल से रात लगा होगा, पुल से रात बाल से बारीक तलवार से तेज होगा, नीचे जहन्नम बिछाई होगी, तो मेरी उम्मत वहाँ से कैसे गुजरेगी? ए जबरील जा मेरे रब से कहो कि जब तक मुझसे वादा न करेगा उस पुल से रात पर मेरी उम्मत के लिए सवारियाँ न होगी तो वो पार गुजरने के लिए तब तक ये मोहम्मद मेराज के बुराक पर सवार होने वाला नहीं है। मेरे मुस्तफ़ा करीम बुराक पर सवार नहीं हो रहे हैं। इधर से जबरील आमीन को हुक्म होता है, रब्बा लगा इलाही में जाते हैं, फरमाते हैं या अल्लाह मोहम्मद को बुराक पे सवार नहीं हो रहे हैं। फरमाया क्या कहना चाहते हैं? कहा अड़ी ये लगाई है मेरे मुस्तफ़ा ने, ये एक आपकी बारगाह में अरीज़ा रखा है कि या अल्लाह तब बुराक पे सवार होगा, मेरे गुनाहगार उम्मत को भी बुराक मिलेंगे। फरमाया पुल से रात से गुजरने के लिए। तो जबरील आमीन से रब्बे करीम ने फरमाया, ओ जबरील जा मेरे मोहम्मद से कह दीजिए, मेरे मुस्तफ़ा से कहो परेशान न होना, तेरी उम्मत ने जितनी कुर्बानियाँ दी है, जितने जानवर मेरी राह में ज़बा किए हैं, मेरे नाम पर किए हैं, जब पुल से रात बिछ जाएगा उस वक्त मैं उनको वही बकरे, वही गाय, वही बैल, वही जानवर जो मेरी राह में ज़बा किए होंगे मैं उनको सवारी की शक्ल में अता कर दूंगा। और जब वो इसके ऊपर सवार होंगे, जिस तरह बिजली कड़क की तरह पार होती है, इस तरह वो पुल से रात पार हो जाएंगे।